بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم عاشقان مصطفیٰ ہیں عاشقان اہل بیت عاشقان مصطفیٰ ہیں عاشقان اہل بیت دشمنان مصطفیٰ ہیں دشمنان اہل بیت سرور کونین کی نسبت کے باعث آج بھی سرور کونین کی نسبت کے باعث آج بھی اہل سنت بالیقین ہیں مدح خوان اہل بیت اہل بیت مصطفیٰ ہیں عظمتوں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت مصطفیٰ ہیں عظمتوں کے تاجور قدسیوں سے جا کے پوچھو داستان اہل بیت آل کے لہجے میں ہر دم حب اصحاب نبی آل کے لہجے میں ہر دم حب اصحاب نبی بالیقین اصحاب ہی ہیں قدردان اہل بیت وہی آصف مانتا ہے عظمت اصحاب کو جس کے دل میں موجزن ہے قدر و شان اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات
دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے گجرات شریف کی سرزمین پر جامعہ صدیقیہ انوار القرآن کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت اور بانی جامعہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم ربانی حضرت قاری علی محمد جلالی صاحب قدس سر العزیز کے سالانہ عرس مقدس کے موقع پر آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس مرکز کو مزید عروج عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ شیخ القراء قاری علی محمد جلالی صاحب قدس سر العزیز کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور آپ کے سلسلہ فیض کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ جنید زماں حافظ الحدیث امام العصر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز کی فیوز و برکات اور آپ کی روحانی خوشبو کو قاری علی محمد جلالی کہا جاتا ہے۔ ہر کے کارش از برائے حق بوت کارے او پے وسطہ با رونق بوت۔ قاری صاحب اگرچہ دنیا سے تشریف لے گئے لیکن ان کا فیض ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ استاذ العلماء حضرت صاحبزادہ محمد طیب جلالی صاحب، اللہ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ صاحبزادہ محمد زکریا جلالی صاحب، صاحبزادہ محمد عبد القادر جلالی صاحب، صاحبزادہ محمد جنید جلالی صاحب، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ انہوں نے اپنے والد محتشم کا جلایا ہوا چراغ بجھنے نہیں دیا، اور تمام جو تلامذہ ہیں قبلہ قاری صاحب کے معتقدین ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے کہ جس طرح قاری صاحب کی ظاہری زندگی میں اس مرکز سے پیار کرتے تھے، اب بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور اس مرکز کے جو اساتذہ ہیں، استاذ العلماء حضرت مولانا محمد عدیل جلالی صاحب، حضرت مولانا محمد قمر عباس جلالی صاحب، اور پھر حضرت قاری محمد عاصم جلالی صاحب، قاری محمد پیر شہزاد بغدادی جلالی صاحب اور دیگر اساتذہ، اللہ ان سب کو مزید خلوص عطا فرمائے کہ بڑی محبت کے ساتھ اس مرکز کی رونق کے لیے یہ سارے حضرات کوشاں ہیں، اور واقعی در و دیوار سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں قرآن و سنت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ سالانہ عرس کے موقع پر سٹیج پہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے مرکزی رہنما حضرت علامہ محمد عبد الرشید
اویسی صاحب زید شرفہ، شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد ارشاد احمد جلالی صاحب، اور تحریر و تقریر اور تدریس کے ماہر علامہ محمد جاوید اقبال اجمیری صاحب، ڈاکٹر محمد فیاض فرقانی صاحب، علامہ محمد صدیق مصفی صاحب، مناظر اسلام مولانا محمد زمان جلالی صاحب، علامہ غلامی محمد وٹو صاحب، دیگر کثیر تعداد میں علماء جلوہ گر ہیں، صاحبزادہ محمد امجد فاروق کیلانی صاحب، علامہ محمد عطاء اللہ کیلانی صاحب، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اس بزم میں قبول فرمائے اور قبلہ کاری صاحب کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ حالات ایسے ہیں کہ اب تقریر نہیں رہی، ایک ایسی ہنگامی خبر اور ایسے وبا پر ایک دوائی اور زخموں پر ایک مرہم، جیسے اچانک آپ کو خبر ملے کہ سیلاب آ گیا ہے اور ہزاروں لوگ لاکھوں ڈوب گئے ہیں، تو آپ کے دل میں جذبہ ہوگا کہ چلو کوئی ہم بھی دو چار بچائیں، یا کہیں بجلی گری ہے اور اتنے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، اتنے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، کوئی وبا کہ ہزاروں لوگ لقمہ اجل بنتے جا رہے ہیں، تو اس صورتحال میں جو دل کے اندر ایک ہلچل مچتی ہے یا جو صورتحال پیدا ہوتی ہے، ہمیں اس سے گمبھیر صورتحال کا سامنا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوب میں اپنے فرزند کو لکھا تھا، حتی مرض الاطباء واشرف الخلق علی الہلاک، کہ میرے بیٹے زمانہ وہ ہے کہ طبیب بیمار ہو گئے ہیں اور مخلوق تباہی کے دانے پہ جا پہنچی ہے، یعنی جنہوں نے شفا بانٹنی تھی وہ خود بیمار ہو گئے ہیں۔ ہم ایک جنگ لڑ رہے تھے عقائد باطلہ کے خلاف، اور اس جنگ میں آگے بڑھ کر دشمن کے علاقے میں گھس کر حملہ کرنے کا زمانہ ہمارا گزر رہا تھا کہ اتنے میں خبر ہو کہ پیچھے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ دشمن اتنا ہوشیار نکلا کہ یہ اگلے محاذ پر مورچوں سے آگے بڑھ کر لڑنے والا، اسے پیچھے مصروف کیا جائے۔ ہم محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی شرائط ان کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ اگر نجات چاہتے ہو تو ان شرائط پہ عمل کرو۔ محبت اہل بیت میں اختلاف نہیں، محبت اہل بیت کی شرطوں میں اختلاف ہے، اور یہ کڑیاں والا کا جلسہ جہاں ختم ہوا تھا وہاں سے میں شروع کر رہا ہوں۔ ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، اہل سنت کی ضیاء، پیر جلال الدین شاہ، اہل سنت کی ضیاء، پیر جلال الدین شاہ، سیرت اطہر، صورت اطہر، پیر مظہر، پیر مظہر، سیرت اطہر، صورت اطہر، پیر مظہر،
زندہ باد۔ اس دن یہ موضوع تھا کہ ایک شخص نماز کے فضائل زندگی بھر بیان کرتا رہے مگر نماز کی شرطیں بیان نہ کرے تو وہ نماز ادا کیسی ہوگی؟ فضائل کے ساتھ شرائط بھی ضروری ہیں کہ اگر کوئی فضیلت سن کے پڑھنا شروع کر دے لیکن منہ قبلے کی جانب نہ کرے، وضو ہی نہ کرے، تو فضائل سننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ایک فریضہ ہے فرائض میں سے، بڑا فرض ہے، اور اس کی قرآن و سنت میں شرائط بیان کی گئی ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ سال بھر محبت اہل بیت کے جلسے ملک بھر میں ہوتے رہیں، ان میں یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ فضیلت کے ساتھ شرائط کیا بیان کی جا رہی ہیں۔ جن کی شرطیں پوری نہیں ان کو تو یہ پسند ہے کہ شرطوں کا موضوع ہی نہ آئے، کہ صرف فضائل بیان ہوں اور ہماری دھاندلی بھی جاری رہے، وہ اس طرف سوچنے ہی نہیں دیتے۔ اور دوسری طرف ہم الا ماشاء اللہ فریب خوردہ ہیں کہ ہم انہی کی ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ صرف محبت اہل بیت کے فضائل ہی بیان کریں، تو شرائط کا بیان یہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اگر وہ شرط نہ پائی جائے تو صرف یہ نہیں کہ محبت نامقبول ہے، بلکہ الٹا جرم یہ ہے کہ وہ محبت زندیقیت بن جاتی ہے، وہ محبت جہنم میں لے جاتی ہے، وہ محبت بندے کو دین سے دور کر دیتی ہے۔ اس محاذ پر ہم پہنچے ہوئے تھے اور ہم نے ان کا ناک میں دم کر رکھا تھا کہ محبت تو کرتے ہو، اس کی شرطیں بھی بیان کرو، شرطیں پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ محبت صرف اہل سنت میں پائی جاتی ہے، اور اہل سنت ہونا اور محب اہل بیت ہونا ان میں نسبت مساوات کی ہے۔ جو بھی محب اہل بیت ہے وہ اہل سنت ہے، اور جو بھی اہل سنت ہے وہ محب اہل بیت ہے، اگر شرطیں دیکھی جائیں۔ اگر شرائط نہ دیکھی جائیں تو پھر تو وہ بھی محبت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تجھ میں ایک وصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے۔ پوچھا کون سا؟ فرمایا کہ ابغضتہ الیہود واحبتہ النصارى، یہود ان کے بغض میں مارے گئے، نصارہ ان کے پیار میں مارے گئے۔ یہود نے بغض میں سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پہ حملہ کر دیا، اور نصارہ نے عشق کا نعرہ لگا کہ وہ مان لیا جو رب نے انہیں شان دی ہی نہیں تھی، اللہ کا بیٹا مان لیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دونوں جہنم میں گئے۔ یہ المیہ ہے کہ ہم یہ تو اپنے معاشرے میں بیان کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن یادہ سبق ہے کہ بغض علی جہنم کا سبب ہے۔ ساتھ یہ بھی بیان کرنا ہے کہ علی مولا سے غیر شرعی پیار بھی جہنم کا سبب ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بتایا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت وہ جو غیر شرعی ہے، جو رب نے انہیں درجہ نہیں دیا تھا، جو ان کی شان نہیں ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور انہیں جو پیار میں اللہ کا بیٹا کہتا ہے وہ خود جہنمی بن جاتا ہے، اور جو بغض والے ہیں وہ بھی جہنمی ہیں۔ تو آپ سال بھر کی تقریریں علماء کی، اہل سنت علماء کی دیکھو کہ کیا اس پورے پیکج پہ عمل ہو رہا ہے یا آدھا پیکج چل رہا ہے؟
یقیناً بغض علی، بغض اہل بیت جہنم ہے، لیکن ساتھ وہ پیار بھی جہنم ہے کہ جس کا سبق مسلک اہل سنت کے علاوہ دیا جاتا ہے. یعنی جس پیار میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ رب نے یہ شان دی بھی ہے یا نہیں. اس کی وجہ سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں نبیوں کے برابر تو نہیں سمجھا جا رہا، کہیں نبیوں سے افضل تو نہیں سمجھا جا رہا. تو یہ اس وقت کا لازمی سبق ہے کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک فرض ہے، اور اس فرائض کی شرائط ہیں، اور وہ شرط پوری کرنے کے لیے بندہ کا سنی ہونا ضروری ہے. جب تک عقیدہ اہل سنت نہ ہو وہ محبت اہل بیت کی شرطیں پوری کر ہی نہیں سکتا. اور دوسری طرف یہ لازم ہے کہ جس طرح بغض اہل بیت سے بچنا، خود اوروں کو بچانا، یہ ضروری ہے کہ بغض کا دور تک شائبہ بھی نہ ہو. ایسے ہی اس محبت سے بچنا بھی ضروری ہے کہ جس محبت سے شریعت روکتی ہے. شریعت نے آگے حد بنائی ہوئی ہے، اس حد کو جو کراس کرے، مولا علی نے خود فرمایا کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا یہلک فی اثنان، دو قسم کے لوگ میرے بارے میں ہلاک ہوں گے، ایک بغض والے اور دوسرے جھوٹی محبت والے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. سچی محبت کی شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت یا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت تب سچی ہوگی جب وہ محبت صحابہ کے ساتھ ایک ہی سینے میں جمع ہو سکے. اگر اس کا صحابہ کی محبت کے ساتھ اجتماع نہیں ہو سکتا تو پورا قرآن، پوری سنت اس پر دلیل ہے کہ وہ محبت سچی نہیں. سچی محبت صحابہ وہ ہے جو محبت اہل بیت کے ساتھ پائی جائے، اور سچی محبت اہل بیت وہ ہے جو محبت صحابہ کے ساتھ پائی جائے. اگر دونوں کے مقام جدا جدا سینے ہوں تو دونوں قسم کے سینے جہنمی ہیں، اور اگر دونوں محبتیں بیک وقت ایک ہی سینے میں جمع ہوں تو اس کو سنی کا سینہ کہا جاتا ہے. یہ میں ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہزارہا باتوں کا جو نچوڑ ہے. جتنی بڑی بھی حب صحابہ ہو، اگر اہل بیت کی وجہ سے اس میں کچھ تشویش ہے تو پھر وہ حب صحابہ درست نہیں. حب صحابہ تب درست ہے کہ حب اہل بیت کے ساتھ جب اکٹھی رکھی جائے تو وہاں ذرہ بھر بھی کوئی کسی طرح کا ابہام نہ ہو، تشویش نہ ہو. اور ایسے ہی حب اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہی برحق ہے کہ حب صحابہ کے ساتھ رہے، اور حب صحابہ کے لحاظ سے اس میں کسی طرح کی کوئی تشویش نہ ہو. تو پھر شرائط محبت میں سے ایک بڑی شرط اس طرح سمجھی جائے گی. آج کے اس سبق میں میں اپنی دو مقتدر شخصیات کا نظریہ اس بارے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک شخصیت مجدد دین و ملت، امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز ہیں، اور دوسری بڑی شخصیت جن کی اعلی حضرت بھی معترف ہیں، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سر العزیز. ہم اپنے کسی گھڑی ہوئی سوچ کی لوگوں کو دعوت نہیں دے رہے.
ہمارا یہی جرم ہے کہ ہم اپنے اکابر سے پڑی ہوئی سوچ کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ان پہ اعتماد ہے جو لکھ گئے برحق لکھا، ہم سے کروڑ درجہ زیادہ ان کا مطالعہ تھا۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اس پہ پکے رہیں اور اس سے آگے پیچھے نہ ہوں۔ اب 2 لفظ میں بولنے لگا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اب جتنی فکری آوارہ گردی ہو چکی ہے قوم میں اور لوگ بے لگام ہو چکے ہیں، اگر میں صرف وہ 2 لفظ بول کے بات ختم کر دوں گا تو کل صبح تک ہزاروں فتوے لگ چکے ہوں گے، لیکن میں ان کی ساتھ دلیل بھی ذکر کروں گا، اور اس لیے کہ اگر وہ نہ بولوں تو پوری قوم حملوں کی زد میں ہے۔ اب ہم کیا رونا روئیں کہ نعت خان لٹ جائیں گے، نقیب لٹ جائیں گے، خطیب لٹ جائیں گے۔ ہمارے جو شیخ الحدیث لٹ گئے، مناظر اسلام لٹ گئے۔ مجھے حویلیاں کے ایک مولانا ملے، کہتے ہیں لوگوں کے پیر گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کے مرید گمراہ ہوتے ہیں، ہمارا تو پیر گمراہ ہو گیا ہے۔ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم میں سادہ سی یہ وضاحت ہے کہ خواہ محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہو، خواہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہو، ان میں سے کوئی محبت، کسی کی محبت بھی ان کی ذوات اور نفوس کی وجہ سے نہیں ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی محبت اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ یعنی آج اگر ہزاروں جگہ پہ حملہ ہوا، لاکھوں لوگ اگر گمراہ ہوئے تو اس اصول کو چھوڑنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آگے کسی کو ایمان کا معیار بنایا گیا تو پہلا سبق یہ ہے ان شرائط کے بعد کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم بہت عظیم ہیں، لیکن ان کی محبت جو ہم پہ فرض ہے وہ ان کی اپنی وجہ سے نہیں، ان کی نسبت محبوب کی وجہ سے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اگرچہ ان کے پائے کا نبیوں کی اصحاب میں کوئی صحابی نہیں، بڑے بلند درجات ہیں، مگر ان کی محبت جو امت پہ فرض ہے وہ ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں، نسبت سرور کائنات کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ خواہ ہوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور خواہ ہوں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں سے کسی کی محبت بھی استقلالاً نہیں ہے، کسی کی محبت بھی استقلالاً نہیں ہے، مستقل نہیں ہے۔ یہ دونوں مضمون ان مجددین نے بیان کیے ہیں، یعنی میرے اپنے بنائے ہوئے نہیں، ان مجددین کے بنائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے خود نہیں بنایا، انہوں نے ساتھ حدیث لکھی ہے۔ تو ایک تو یہ سبق ہے ہمارے ان حضرات کے لیے جو آج جب وقت ساتھ دینے کا تھا اور انہوں نے نیچے سے پائے آشیاں ہی کاٹ ڈالا اور کہتے ہیں کہ ہم مجددین کی سوچ پر ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم مجددین کی سوچ پر ہیں، تو میں لائیو انہیں ہوم ورک دے رہا ہوں کہ اگر مجددین کی سوچ پر ہو تو یہ اپنی تقریروں میں بیان کرو، تاکہ تمہارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے رافضی
سمجھیں کہ ان کو دوبارہ پھر اہل سنت کی ڈوز مل گئی ہے۔ صرف زبان سے کہنا کہ ہم مجددین کے سبق پر ہیں، ہم مجددین کے سبق پر ہیں، مجددین کا لکھا ہوا ہے۔ اور وہ جو یو کے میں بیٹھ کے آج بریلی کو گھور رہے ہیں، بریلی شریف کو، اس انٹرنیشنل لعان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ اعلی حضرت کا ایک صفحہ میں پیش کر رہا ہوں، اسے پڑھو اور یہ بولو اپنی زبان سے۔ اگر بولو گے تو پھر وہ جن کے قدموں میں جا کے بیٹھے ہو وہ پھر تجھے جھنجھوڑیں گے، اگر نہیں بولو گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی کتی چورا نہ ملی۔ یہ کتاب ہے المستند المعتمد، یہ عربی میں ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہے حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز کا۔ اس کو شائع بھی وہ انٹرنیشنل لعان نے ہی کیا تھا ایک زمانے میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ شروع میں عربی ابتدائیہ بھی شائع کیا گیا تھا، نام کسی کا لکھا ہے، لکھا کسی نے تھا اس کے شروع میں، یہ جو دائم ہاتھ میں ہے۔ اب اس سے میں پیش کر رہا ہوں اور دعوت دے رہا ہوں، جیسے اپنے بھائی جان کے ختم شریف پر میں نے کہا تھا کہ تصفیہ کی 3-4 لائنیں صرف پڑھ کے وضاحت نہ کریں، نہ میری مانیں نہ اپنی کریں، صرف تصفیہ کی وہ 4 لائنیں پڑھ دیں اور وہ ویڈیو کلپ قوم کو دے دیں۔ اگر پیر میر علی شاہ صاحب نے تو توہین نہیں کی، تو میں نے اس دن کہا کہ یہ مر جائیں گے، ویڈیو کلپ نہیں بنائیں گے۔ اب جو چیز پیر میر علی شاہ صاحب لکھیں تو دین ہو، ہم صرف پڑھ کے سنائیں تو توہین ہو، یہ کیوں ہے؟ اور آج پھر میں تصفیہ میں پاس ہی رکھتا ہوں، اگرچہ استاد مانگ لیتے ہیں کہ دے دو، یہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ۔ تو سارے سیدوں کو گجرات کی سرزمین سے بھی شاہدالہ دریائی کے زیر سایہ پھر دعوت دے رہا ہوں کہ صفحہ نمبر 46 پر جو لائنیں لکھی ہوئی ہیں، جو میں نے کڑیاں والا پڑھ کے پیش کی تھی، چلو میری وضاحت تمہیں پسند نہیں تو اپنی کرو، اور آپ کر نہیں سکتے تو صرف پیر صاحب کا لکھا ہوا تو پڑھ کے سنا دو، ہو بہو اسی طرح۔ اب یہ عجیب زمانہ ہے، نہ ہمارے لکھے ہوئے پہ اعتبار کرتے ہیں، ہماری تشریح پہ نہ خود کر سکے ہیں آج تک 2.25 سال میں۔ اور اب ہم نے تو بالکل آسان کر دیا کہ تشریح بھی نہ کرو، صرف جو 64 صفحے پہ اس موضوع پر ایک اور دلیل یہاں سے بات شروع کرتے ہیں اور عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی، اتنے لفظ پڑھ کے جتنے سادات ہیں، یہ گجرات کی آستانے ہوں یا پورے ملک کے، ان سب کے لیے دعوت فکر ہے کہ میر علی شاہ تو سید ہیں یقیناً، اور سیدوں کے سردار ہیں، اور کتاب بالیقین ان کی ہے، اور انہوں نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مسئلہ فتق میں جو لکھا ہے، آخر ان کی غیرت نے جوش مارا کہ خلیفہ رسول علیہ السلام پہ اعتراض ہوتا رہے اور میر علی شاہ چپ کر کے بیٹھے، یہ برداشت نہیں ہوتا۔ انہوں نے لکھا تو کم از کم آج کے سید پڑھ کے تو سنا دیں، اور اگر پڑھ کے سنائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے فضل سے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی تقدیس کی حفاظت کا جھنڈا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر بڑی پتے کی بات لکھی، یہ اوپر جو ہے نا وہ ہے المعتقد، نیچے ہے المستند۔ علامہ فضل رسول بدایونی کا متن ہے اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے، حاشیہ ہے۔ اس میں آپ نے ایک دلیل کے بارے میں
یہ لکھا وفی ھذا ما یقطع دابر الرافضۃ اللیام، کہا یہاں وہ دلیل ہے اگر وہ بیان کر دی جائے تو وہ کمینے رافضیوں کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ وفی ھذا ما یقطع، جو کاٹتی ہے، صفا کر دیتی ہے، دابر، جڑ، صرف ٹہنی نہیں اوپر سے کاٹتی، صفا کرتی ہے جڑ سے رفض کا، الرافض اللیام۔ اس میں جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس دلیل کو اتنا بڑا اہم سمجھا اور اس کا بیان کرنا لازم سمجھا اور لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رفض کا روگ ختم ہو جائے، ان کی جڑ ہی مر جائے، کٹ جائے، تو پھر اس دلیل کو پیش نظر رکھو۔ وہ کون سی دلیل ہے؟ وہ اس کا پیش خیمہ ہے کہ اعلیٰ فرماتے ہیں لیس حب الصحابۃ لذواتہم، لیس حب الصحابۃ لذواتہم، یہ تقریر نہیں، یہ مرتے کے دم منہ میں چند قطرے ہیں کہ جان بچ جائے۔ اتنا فرض ہے اس بات کو آگے پہنچانا اور سمجھنا۔ لیس حب الصحابۃ لذواتہم، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کی بحث پیچھے چل رہی ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ محبت کوئی بہک نہ جائے کہ صحابہ کی ذوات کی وجہ سے، فرما صحابہ کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے، صحابہ کی محبت جو ہم پہ فرض ہے وہ ان کی ذوات کی وجہ سے، ذوات ذات کی جمع ہے، کوئی مشکل مطلب نہیں کہ صحابہ سے پیار ہم پہ فرض ہے اس وجہ سے نہیں کہ کسی کا رنگ کیسا ہے، کسی کا قد کیسا ہے، کسی کا بت کیسا ہے، صورت کیسی ہے، قبیلہ کیسا ہے، فرما ذات کی وجہ سے نہیں۔ اور ساتھ ہی ولا حب اہل البیت لانفسہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک کا پیار بھی اس کے اپنے نفس کی وجہ سے نہیں، پہلے لفظ ذوات استعمال کیا، پھر انفس، انفس نفس کی جمع ہے، تو خلاصہ یہاں تک یہ بنا کہ جتنے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی ہیں، مثلا سب سے افضل ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، افضل سے افضل صحابی کا پیار اور محبت ہم پہ جو فرض ہے تو ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، اور ادھر اہل بیت اطہار وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوں یا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ہوں یا ائمہ مطہرین ہوں، ان میں سے کسی کی محبت بھی ان میں سے کسی کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے۔ اب یہ بات کرنا بڑے حوصلے کی بات ہے، یہ لوگ نہیں کر سکتے جنہیں اوپر جا کے شجرے میں ابو طالب نظر آتا ہے، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ وہ یہ تقسیم کہاں سمجھ سکیں۔ صحابہ میں سے کسی ایک کی محبت بھی ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک کی محبت بھی ان کی انفس کی وجہ سے نہیں۔ تو بتائیے امام فرض بھی ہے تو پھر ہے کس وجہ سے؟
تو اعلی حضرت فرماتے ہیں بل حبہم جمیعا، حبہم جمیعا، ہم میں سارے صحابہ بھی شامل ہیں، سارے اہل بیت بھی شامل ہیں، بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب کی محبت کا سبب ذات مصطفیٰ علیہ السلام ہے، سب کی محبت کا سبب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سرکار کے صدقے سب کی محبت ہے۔ اس پر آگے حدیث سے دلیل بھی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے معتقد میں دلیل پیش کی گئی اور پھر مستند میں اس کی وضاحت کی گئی۔ اب ہو بہو یہی بات دوسرے مجدد بھی لکھتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ جو لفظ استقلالن کا میں نے بولا، صفحہ نمبر 86 جلد نمبر 2 مکتوبات امام ربانی حصہ ششم دفتر دوم، لفظ یہ ہیں اگر کسے محبت امیر را، تو مکتوبات شریف میں لفظ امیر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بولا گیا ہے، اور ایسے دیگر بھی تصوف کی کتابوں میں لفظ امیر کا اطلاق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا جاتا ہے۔ تو مجدد صاحب کہتے ہیں اگر کسے، اگر کوئی بندہ محبت امیر را استقلالن اختیار کند، اگر کوئی بندہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو استقلالن اختیار کرتا ہے، استقلالن سے آسان ہوگا مستقلن، مستقل طور پر اگر کوئی بندہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو مستقل طور پر، سرکار کے صدقے نہیں، استقلالن، سرکار کی وجہ سے نہیں، اپنے طور پر اگر کوئی ان کی محبت کو اختیار کرتا ہے، وہ حب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را درا مدخل نہ دہد، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو درمیان میں دخل نہیں دیتا، کہتا ہے میں مولا علی کے ساتھ ڈائریکٹ اپنا میرا پیار ہے، سرکار کے صدقے نہیں مانتا، سرکار کے طفیل نہیں مانتا، سرکار کا کلمہ گو سمجھ کے نہیں مانتا، سرکار کا داماد سمجھ کے نہیں مانتا، سرکار کا بھائی اور خلیفہ سمجھ کے نہیں مانتا، بلکہ وہ مستقلاً ان سے پیار کرتا ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ تو مجدد الفسانی کہتے ہیں از مبحث خارج است، وہ اسلامی محبت کی بات سے ہی خارج ہے، وہ محب علی نہیں ہے، اس کی بات ہی نہ کرو ہم سے، از مبحث خارج است و قابل مخاطبت نہ، جو کہتے ہیں نا کہ وہ تو منہ لانے والا ہی نہیں، و قابل مخاطبت نہ، اس سے تو بات ہی نہ کرو، اس کی تو بات ہی نہ کرو، کہ جو مولا علی سے پیار کا تو دعوے دار ہے لیکن اس میں سرکار کا کوئی دخل ہی نہیں مانتا، علی علی کرتا ہے اور مستقلاً کرتا ہے، جیسا کہ آج اکثر آستانوں پہ بیماری آئی ہوئی ہے، مستقلاً کرتا ہے۔ تو مجدد صاحب کہتے ہیں غرض او ابطال دین است، یہ محب علی نہیں، یہ منکر دین مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔
غرض او ابطال دین است، کہ جو اس طرح کر کے پیار تو کرتا ہے، دعویٰ ہے اس کا، لیکن کیسا کرتا ہے؟ استقلالن، مستقلن، ان سے ذاتی طور پر پیار کرتا ہے. جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ شرعی پیار ذاتی وجہ سے نہیں، سرکار کی وجہ سے ہے. مجدد صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کیا استقلالن، اور استقلالن کا یہ مطلب بیان کر دیا کہ سرکار کو اس میں دخل ہی نہیں دیتا. ویسے میں نے اس پر اپنا حاشیہ لکھا، اس میں بتایا کہ یہ استقلال عارضی کے مقابلے میں نہیں ہے، کیونکہ ہم سب جو پیار کرتے ہیں تو پکا کرتے ہیں، عارضی نہیں پیار کرتے. یہ استقلالن بلا واسطہ کے معنی میں ہے کہ سرکار کا وسیلہ درمیان میں نہیں مانتا، سرکار کا واسطہ نہیں مانتا. جیسے روافض نے کہا تھا کہ وحی آنی تو مولا علی پہ تھی، فرشتہ بھول گیا، یہ درجنوں کتابوں میں لکھا ہے. اس طرح کی روش ہے کہ مولا علی خود بہت بڑے ہیں، مولا علی کا ابا جان وہ خود بہت بڑے ہیں، مولا علی کب کسی کے محتاج ہیں. یہ ڈگر کہ مولا علی کو سرکار کے طفیل نہیں مانتا، مستقل مانتا ہے. جیسے آج کچھ نام نہاد سید یہ تحریک چلائے ہوئے ہیں، تو مجدد صاحب نے کہا ایک تو یہ بندہ جو ہے وہ یہ محبت تو باس میں داخل ہی نہیں، اس سے تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ کہتے ہیں غرض او ابطال دین است، یہ چھوٹی غلطی نہیں، یہ پورے دین پہ حملہ ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت. یعنی یہ نعروں میں سمجھ کو تہ و بالا نہ کرنا، سمجھ کے چلنا. اگر یہاں سے سٹینڈ نہیں لوگے تو آگے جا کے کبھی بند نہیں باندھا جا سکے گا. یہ اصول ہے، ہزاروں نصوص پر مشتمل ہے. یہاں اگر پابندی ہوگی تو آگے پھر مسلک بچ سکتا ہے. اور اگر یہ جملے بولنے جو میں بول رہا ہوں اور بول نیابتاً رہا ہوں، اصل بولے مجدد صاحب نے، اصل بولے اعلیٰ حضرت نے، اگر یہ بولنا حب اہل بیت نہیں، کل اسے کوئی توہین اہل بیت کہتا ہے کہ محبت علی کی تو ایک ہی قسم ہے، تم نے دو قسمیں بنا لی، تو میں کہتا ہوں میں نے نہیں بنائی، میرے بڑوں نے بنائی. اور بڑوں نے اس لیے بنائی کہ خود زبان رسالت نے بنائی. ایک ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار کی نسبت سے ماننا، اور ایک ہے ان کو مستقلن ماننا. مجدد صاحب فرماتے ہیں یہ مستقلن ماننا صرف یہی نہیں کہ غیر مقبول محبت ہے، آگے کچھ نہیں. فرمایا آگے ہے کہ یہ دین پر حملہ ہے، اس کے پیچھے دین کے خلاف تحریک ہے. غرض او، ایسے محب کی غرض جو سٹیجوں پہ آج مسلط اور کہتا ہے ہم نے علی علی کرنی ہے اور علی سے کس کو مروڑ ہے تو وہ منافق ہے. مجدد صاحب کہتے ہیں علی سے جو مستقلن پیار کرے وہ منکر دین مصطفیٰ ہے. علی سے پیار جائز ہی تب ہے جب سرکار کی گلی سے ہو کے آتا ہے. غرض او ابطال دین است. اب میں دیکھتا ہوں نا کہ مجددین کی طرف منسوب کرنے والے اپنے آپ کو اور مکتوبات شریف کا درس دینے والے یہ جملے اپنی زبان پہ لاتے ہیں.
دوسرے دن چچے مامے سارے تولنا شروع ہو جائیں کہ جو مولا علی کو مستقلاً مانتا ہے، مجدد صاحب کہتے ہیں غرض و ابطال دین است، اس کا کام، اس کا مشن، اس کا مقصد علی علی نہیں، اس کا مقصد دین مصطفیٰ پہ حملہ کرنا ہے۔ غرض او ابطال، یہ غرض او سے مراد یہودی نہیں ہے، نصرانی نہیں ہے، ہندو نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، غرض او کہ جو علی علی کرتا ہے مگر مستقلاً کرتا ہے۔ غرض او ابطال دین است، اس کا مقصد پورے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو باطل کرنا ہے معاذ اللہ۔ تو اب بتاؤ، جس دین کو سرکار نے لہو لہان ہو کے قائم کیا، اور جس کے لیے مولا علی نے خیبر کا دروازہ توڑا اور مرد کے چھکے چھڑائے، اور جس کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 تن قربان کیے، آج اس دین کو جو باطل کر رہا ہو، باطل کرنے کی غرض لے کے جلسے کر رہا ہو، تو پھر علی والا وہ ہوگا جو اس کے ساتھ ہے، یا علی والا وہ ہوگا جو امام احمد رضا کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے؟ غرض وہ، اس کی غرض، یہاں پیچھے یہودی کا ذکر نہیں ہے، کرسچن کا ذکر نہیں ہے، علی علی کرنے والے کا ذکر ہے جو مستقلاً ان سے پیار کرتا ہے، استقلالاً وحدم شریعت۔ یہ دوسرا، ایک تو وہ دین کو باطل کرنا چاہتا ہے، دوسرا شریعت کو مٹانا چاہتا ہے، اور کر کیا رہا ہے؟ مستقلاً مولا علی سے پیار کر رہا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستقلاً پیار کرنے کے دو نقصان ہیں، یہ مکتوبات شریف۔ اگر کوئی ان کو بڑا سمجھتا ہے تو پھر آج یہ لفظ زبان پہ لانے پڑیں گے، اگرچہ اس کے نتیجے میں گالی 10,000 ہو یا 10 لاکھ ہو، چونکہ یہ دین کا تحفظ تب ہے کہ جب مولا علی کو سرکار کے صدقے مانا جائے، سرکار کے وسیلے سے، استقلالاً نہیں، سرکار کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی استقلالاً مانتا ہے تو پھر ایک تو محبت اس کی قبول نہیں، دوسرا وہ حدم شریعت کر رہا ہے، تیسرا وہ دین پہ حملہ کر رہا ہے۔ اور مجدد صاحب کہتے ہیں ومی خواہد کہ بے توسط حضرت پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام راہ اختیار کنت۔ یہ چاہتا ہے یہ بندہ بے توسط، یہ توسط کا لفظ تم اردو پنجابی میں بولتے ہو کہ اس کے توسط کے بغیر مجھے یہ چیز مل گئی، یا اس کے توسط کے بغیر مجھے یہ چیز نہیں مل سکتی۔ تو مجدد صاحب کہتے ہیں کہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستقلاً پیار کا دعوے دار ہے، بے توسط حضرت پیغمبر علیہ السلام راہ اختیار کند، یہ سرکار کو چھوڑ کے کوئی رستہ بنا رہا ہے، بے توسط، سرکار کے وسیلے کے بغیر، سرکار کے واسطے کے بغیر، مولا علی کے ذریعے رب تک جانا چاہتا ہے۔ تو اس پر کیا لازم آئے گا؟ مجدد صاحب کہتے ہیں از محمد بعلی گراید، یہ محمد چھوڑ کے علی کے ذریعے اپنا کام بنانا چاہتا ہے۔ وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْرِ، سرکار کو چھوڑ کے علی سے پیار کرنا یہ عین کفر ہے۔ وَهُوَ عَيْنُ میں نہیں فتویٰ لگا رہا، یا تو ان کو بڑا ماننا چھوڑ دیں یا پھر بڑوں کی بات مانیں۔ ہم چھوٹے ہیں، ہم اپنی نہیں منواتے، ہم اپنے بڑوں کی بات منوانے پر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہیں کہ جس چیز کو مجدد صاحب نے عین کفر کہا، اس کو آج کے کئی پیروں نے کیوں سنیت بنا لیا۔ مجدد صاحب کہتے ہیں
عین کفر ہے. کیا اس بندے نے کسی بت کا کلمہ پڑھا ہے؟ کیا یہ بندہ نصرانی ہے، یہودی ہے؟ نہیں، اسی امت کا فرد ہے. لیکن کہتے ہیں میں نے مولا علی کو مستقل ماننا ہے، میں نے سرکار کے صدقے نہیں ماننا، میں سرکار کے توسط سے نہیں مانوں گا، میرا اپنا ان سے ایک پیار ہے، میں سرکار سے ہٹ کر سرکار کی وساطت کے بغیر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہوں. تو مجدد صاحب کہتے ہیں جو ایسے مانے ہوا عین الکفر، چھوٹا سا کفر نہیں، عین کفر ہے، ومحض الزندقہ، اور صرف زندیقیت ہے، زندیقیت اور کفر کے سوا کچھ نہیں. وَأَسْوَئِ بیزارس، آگے یہ جو میں کئی بار کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو ایسی کاروائی کر رہا ہے، کیا کل مولا علی کہیں گے کہ چلو کوئی نہیں، میرا ووٹر تو تھا نا، تو میں اس کو پانی پلا دیتا ہوں، میرا نام تو لیتا تھا نا، تو میں اس کو جنت لے جاتا ہوں. مجدد صاحب کہتے ہیں وَعَلِي أَزْوَئِ بیزارس، علی اس بگوتر سے بیزار ہے کہ مجھے شرمندہ کرتا ہے. میرے نبی جن کے صدقے، جن کے کلمے سے میں ہوں، یہ مجھے ان کے مقابلے میں علیحدہ پارٹی بنا رہا ہے. علی ازوے بیزارس. اب یہ 1000 بار دعویٰ کرتے رہے ہم ہیں علی والے، ہم ہیں علی والے. میں جامع صدیقیہ میں اعلان کر رہا ہوں، یہ مکتوبات شریف میرے ہاتھ میں ہے، شرق و غرب تک میں کہتا ہوں ہم ہیں علی والے. بے شک. نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا صدیق، یا صدیق، یا علی، یا صدیق، یا علی، یا علی، یا صدیق، یا علی، یا صدیق، یا علی. یا صدیق. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، بے خطا بے گناہ، سیدہ فاطمہ، بے خطا بے گناہ. ہم ہیں علی والے، ارے بولو ہم ہیں، علی والے، ہم ہیں. علی والے. اب دوسرے وہ ہیں کہ علی مولا نے اس دن دروغہ کو کہنا پکڑو ان کو لٹاؤ. یہ میرے محبوب جن کے صدقے میں سب کچھ ہوں، انہوں نے ان کے مقابلے میں مجھے شو کیا. ان کمینوں کو لٹا کے مارو، جہنم میں پھینکو. حشر میں مکتوبات پکڑ کے ہم کہیں گے ہم ہیں، ہم ہیں، علی والے، ہم ہیں، علی والے، ہم ہیں. علی والے. اب بولے کوئی، سارے آستانوں میں سے کوئی ایک بندہ مجدد صاحب کے قد کا کوئی اپنا حامی لے آئے جو ان کو سند دیکھی ہے علی والے. ان کو سند ملے کم سے، ان کو ملے گامے شاہ سے، ان کو ملے ایران کے کھنڈرات سے، اور ہمیں ملے سرور کائنات سے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ہیں علی والے، ہم ہیں علی والے، ہم ہیں علی والے. مجدد صاحب کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ از وے بیزارست و از کردار او در آزار. کہا یہ مولا علی کو آج برزخ میں تکلیف دے رہے ہیں، آزار پہنچا رہے ہیں، ان کو تکلیف دے رہے ہیں. کس طرح؟ صرف یہ کہہ کر کہ ہم مولا علی کو مستقل مانتے ہیں، ہم انہیں سرکار کے صدقے ان کی محبت نہیں مانتے. اب دیکھو اگر صدقے مانے گا تو پھر وہ کوئی بات نہیں ہوگی جو آج سارے بہکے کر رہے ہیں. اگر سرکار کے صدقے مانے گا تو سرکار کے صدقے کی ہر پیار کو ماننا پڑے گا. پھر یہ نہیں ہوگا کہ اصل نبوت تو ان کی تھی اور فرشتے سے غلطی ہو گئی. پھر یہ نہیں ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بار بار کبھی برابری، کبھی
سرکار سے بھی بلند مقام ذکر کر کے، اور مجمع میں پھر جو چپ رہے کہیں یہ منافق ہے، اور جو بولے وہ ویسے ہی دین پہ حملہ کر رہا ہے، کہ جب سرکار کو سائیڈ پہ کر کے، میرے آقا علیہ السلام کو کراس کر کے، سرکار کے وساطت کا باب کلوز کر کے، جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو استقلالن، لفظ یاد رہے گا نا، استقلالن، یا مستقلن، اب یہ لفظ لکھے مجدد صاحب نے، اب اس پہ جس نے حملہ کرنا ہے اس نے پھر اپنی قبر کو دیکھ کے کرنا ہے، مستقلن، اور یہ ظاہر ہے کہ رفض زدہ یہ سنیں گے تو فوراً گالیاں دینے شروع ہو جائیں گے۔ آگے مجدد صاحب کا شاید تھوڑا سا شرم کچھ وقت کے لیے کر جائیں، لیکن ان کا دھندا نہیں چلتا، تو مکتوبات کے مقابلے میں اگر کوئی ایسے ڈاکومنٹس روحانیت کے بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر کسی کے پاس موجود ہوں، اور جو یہ کہیں کہ مولا علی کو مستقلن ماننا بھی صحیح ہے، تو پھر اپنی دلیل پیش کریں، اور اگر نہ ان کے قد کا کوئی ہے اور نہ ان کے قول کی دلیل کی جیسی کسی کی دلیل ہے تو پھر دھاندلی نہ کریں، ہم ہیں، ہم ہیں علی والے۔ اور ساتھ اب المستند سے دیکھو، یہ جو دونوں باتیں ہیں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیوں کی؟ لیس حب الصحابۃ لذواتہم، کوئی بات نہیں، عربی جملے بھی پکا ہی لو، لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ نیا نعرہ قائد محترم نے دیا، آج سارے بولے ہم ہیں، ہم ہیں، اونچا بولو ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں۔ اب جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے اب گا۔ اس کی دلیل سنو۔ دلیل یہ ہے کہ اعلی حضرت نے کہا، اور یہ ہمارے سارے صوفیاء نے، یعنی علم کلام کی کتابوں میں اگر ساری صدیوں کی آپ لسٹ بنائیں، یہ ہر جگہ دلیل موجود ہے۔ کیا؟ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبو اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت سے پیار میری وجہ سے کرو، ان کی اپنی وجہ سے نہیں، میری وجہ سے، کہ وہ میری آل ہے۔ سرکار نے پیار لازم کرتے ہوئے اپنا حوالہ دیا، اگر جس کی دیگر بھی بہت سے مفہوم ہیں وہ ثانوی ہیں، احبو اہل بیتی لحبی، اور دوسری طرف اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم۔ صحابہ سے پیار کرنا ہے تو میری وجہ سے، ان کی ذاتی وجہ سے نہیں، میری وجہ سے، کہ وہ میرے صحابہ ہیں۔ یہ تھا فتنوں کا دروازہ بند کرنا، کہ کل چلتے چلتے کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرائیویٹ ووٹر بن کے غلو نہ کرے، کوئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلو نہ کرے، میری وجہ سے، کہ جب میری وجہ سے ان سے پیار کرے گا تو میری ہر نسبت کا پیار لازم ہوگا، کہ جن کے صدیق کا پیار لازم ہے ان کے علی کا پیار بھی لازم ہے، جن کے علی کا پیار لازم ہے ان کے صدیق کا پیار بھی لازم ہے، میری وجہ سے۔ یہ احادیث ہیں جس کے پیش نظر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ قانون لکھا، اور میں ہاتھ میں پکڑ کے
المستند یہ دعوت دے رہا ہوں. یہ جتنے لوگ آج ہمارے مقابلے میں کھڑے ہیں، رب کعبہ کی قسم وہ یہ مقام اپنی زبان سے نہیں پڑھ سکتے، نہ ترجمہ کر سکتے ہیں، جب تک کہ وہ سائیڈ چھوڑ نہ دیں گامے شاہ والی اور داتا صاحب والی سائیڈ میں آ نہ جائیں، اس وقت تک یہ نہیں پڑھ سکتے. ارے وہ جو انٹرنیشنل لعان ہے، انٹرنیشنل لعان، کسی زمانے میں نواز شریف نے ہائر کیا تھا قائد اہل سنت شاہ احمد نورانی کو گالیاں نکلوانے کے لیے، اور سہاگ حال میں اس نے اتنی گالیاں دیں کہ نواز شریف اچھ کر اٹھا کہ اتنی لمبی زبان سے تو نورانی کو کوئی نہیں گالیاں دیتا جتنی یہ دے رہا ہے، لہذا یہ انعام کا مستحق ہے. آج اسی شخص کو دنیا بھر کے رفض زدہ سنی پیروں نے بریلی شریف کے خلاف یلغار کے لیے ہائر کر لیا ہے. سیلِ زمانہ کی ایک تھپیڑے کی دیر تھی. ابھی جو گفتگو کی ہے تو پیچھے سے اعلی حضرت کے مزار کی تصویر بھی اتار دی ہے، 4 گنبد لگائے ہیں، حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا، آگے غوث پاک. پہلے جب بھی بات چلتی تھی تو اعلی حضرت کا گنبد سامنے رکھ کر، آج وہ شخص جب جو ملکہ برطانیہ کا وفادار، جو ناموس رسول اللہ علیہ السلام پر تو کبھی بول نہ سکا، اور آج اپنی گستاخیوں پہ جب بریلی شریف سے شریف فتویٰ لگا تو اس نے اسی بریلی شریف کے مفتیوں کو نام نہاد کرنا شروع کر دیا، اور یہ کہ فتوے کی دکانیں ہیں اور کتنے میں بکتا ہے، اتنے میں سب کچھ بھول گیا. صحیح فرمایا ویسی صاحب نے، پہلے اعلی حضرت پھر کون اعلی حضرت، کیڑا تے کیڑا ہی صحیح. اب دیکھو اعلی حضرت کا یہ دیا ہوا فلسفہ ہے، اور اس کے اندر آپ فرماتے ہیں، اب اس اصول پر آپ ایک تفریح مرتب کریں گے، مزید وضاحت ہو جائے گی. خلاصہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی 2 قسمیں ہیں. تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا، 2 قسمیں ہیں، ایک شرعی ہے ایک غیر شرعی ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک شرعی ہے دوسری غیر شرعی ہے. فرمایا دین نے ہم پر وہ لازم کی ہے جو شرعی ہے، اور اگر کوئی پیار کرے دونوں سے مگر شرعی محبت سے ہٹ کے کرے تو اعلی حضرت کہتے ہیں وہ دین سے خارج ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب لفظ سنیں، فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب ان یحبہم جمیعا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اہل بیت کے ہر فرد تک. مجدد صاحب اعلیٰ لکھتے ہیں کہ جو سرکار سے پیار کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی کی محبت معتبر ہوگی اور قبول ہوگی جو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ وجوبی طور پر پیار کرتا ہوگا. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سرکار کی وجہ سے محبت کا فلسفہ اصل میں یہ ہے کہ جب کسی کو ان میں چھوڑے گا تو اس کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناتمام ہے، اس کا ایمان بالرسالت صحیح نہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے
کہ سرکار کی وجہ سے جو جو پیار ہے ہر ایک حاصل کیا جائے. اگر مثال کے طور پر وہ 2,00,000 زوات کا پیار ہے اور اس نے 2,00,000 ایک کم 2,00,000 سے پیار کیا, صرف ایک سے نہیں کیا, تو وہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا. چونکہ سرکار کی وجہ سے سب سے کرنا ہے. اگر کسی نے ان سے بغض کیا تو وہ بغض بھی ادھر لوٹے گا. تو اس بنیاد پر بندہ مومن تب بنتا ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہا ہے, تو اس پر کیا لازم ہے؟ واجب ان یحبہم جمیعا, کہ وہ ہر صحابی سے پیار کرے. اور یہ واجب ہے, واجب مانا فرض ہے. اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہر ایک سے وہ پیار کرے. ومن ابغض بعضہم, اور جو ان میں سے بعض سے بغض رکھے. سمجھ آ رہی ہے؟ بعض ایک فرد پر بھی بولا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر وہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتا, ان کا بغض رکھتا ہے, تو اہل بیت کے ایک فرد سے اس نے بغض رکھا, اگرچہ باقی سب کو مانتا ہے. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں ثابت انہ لا یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کسی ایک سے بھی اگر وہ محبت نہیں کرے گا, بغض رکھے گا, تو ثابت ہوگا کہ یہ سرکار سے بغض کر رہا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, ان میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے گا تو اعلی حضرت کہتے ہیں کہا جائے گا اس میں بغض نبی آ گیا ہے. لازم آئے گا کہ وہ نبی پاک سے بغض کر رہا ہے, کیونکہ ان کی محبت ہے ہی سرکار کی وجہ سے. اب سرکار کی وجہ سے جب ہے تو پھر جب نہیں ہوگی تو پھر لازم آئے گا کہ وہ سرکار سے بغض کر رہا ہے. لہذا کہتے ہیں فلا نفرق بین احد منہم, جملہ بڑے قابل غور ہیں, رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. فلا نفرق بین احد منہم, ہم آل و اصحاب کو ماننے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کرتے. کوئی فرق, بولو تو صحیح, کوئی فرق, کوئی فرق. اب سوال پیدا ہوگا ادھر کہتے ہو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں, تو فرق تو کرتے ہو تو پھر ہی سب سے افضل ہے. اگر فرق نہیں کرتے تو پھر سب کو مساوی مانو, جبکہ سب کو مساوی نہیں مانتے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھے نمبر پہ مانتے ہو, اور یہاں تک کہ جو تیسرے پر بھی لائے تو یحییٰ بن معین کے مطابق اس کی سنیت چلی جاتی ہے. تو فرق تو کرتے ہو, تو پھر کیسے فرق نہیں کرتے؟ تو میرے امام نے کہا کوزے میں دریا بند, فرمایا کما لا نفرق بین رسول ربنا صلوات اللہ وسلامہ علیہم, ہم ایسے ہی ان میں فرق نہیں کرتے جیسے ہم رب کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے. دیکھنا رضویت, جیسے رب کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے. اب نئی بات چھڑ گئی کہ رسولوں میں بھی تو فرق ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی رسولوں میں. اور دوسرا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ, ہم نے نبیوں میں بھی بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے. تو رسولوں میں بھی فضیلت ہے, کیٹیگریز ہیں, درجات میں, نبیوں میں بھی ہے. تو پھر فرق کیسے نہیں کرتے؟ اعلی حضرت کہتے ہیں قرآن پڑھو, قرآن کہتا ہے لا نفرق, ہم فرق نہیں کرتے. وہ بھی تو قرآن ہی ہے. ہم رسولوں میں فرق, رسولوں میں فرق, رسولوں میں فرق
تو جس طرح وہاں نہیں کرتے ایسے ہی یہاں بھی نہیں کرتے. وہاں کیسے نہیں کرتے کہ ہم کہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نبی مانیں گے, معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے. تو قرآن کہتا ہے نہیں, سب کو ماننا ہے. نبی ماننے میں فرق نہیں کرتے, سب کو مانیں گے, سب کی شان مانیں گے. لیکن آگے بعض کو بعض پر فضیلت ہے, وہ علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن فرق ہم کس میں؟ ماننے میں, کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے, فرق کر جائیں, نہیں کرتے. تو میرے امام نے مقیس علیہ بیان کر کے رسولوں نبیوں کا فرمایا جیسے ہم نبیوں اور رسولوں میں فرق نہیں کرتے, ایسے ہم صحابہ و اہل بیت میں بعض کا بعض سے فرق نہیں کرتے. ہم سب کو ماننے والے ہیں. ہم نہیں کہیں گے کہ ہم فلاں تو مانتے ہیں, فلاں مانے تو ہمارے ذہن بوجھل ہو جاتے ہیں. کہ ہم حضرت ابو سفیان کا نام لیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. شریعت کہتی ہے جنت جانا ہے تو برداشت کرنا پڑے گا. جن کا تو نے کلمہ پڑھا جب انہوں نے دامن لے لیا تو تجھے کس کی بیماری ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی. اب دیکھو کیا انداز ہے میرے امام کا. فرماتے ہیں فَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ لَا نُفَرِّقُ. تو میں ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہوں ہم ہیں اعلیٰ حضرت والے, ہم ہیں مجدد صاحب والے. یہ نظریہ باقی سب نے تو دفن کر دیا صرف ایک وجہ سے, یا اس کے ضمن چلو میں وہ چمک والی بات نہیں کرتا, لیکن یہ تانا کوئی چھوٹا تانا نہیں ہے. اس کو تو علی کا پیار راس نہیں آتا, اس کے اندر تو مروڑ ہے, اس میں تو بغض علی ہے. اگر مجدد صاحب کی بات کرو تو تانا رافضی دیں گے اور رافضیوں کے چیلے دیں گے. اگر حدیث کی بات کرو تو تانا ملے گا. یہ تو گستاخ علی ہے, یہ گستاخ زہرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو اب رستہ کلیئر ہے, چاہو تو یہ تانے نہ لو اور جہنم چلے جاؤ, اور چاہو تو تانا لے کے بھی دین پہ پہرا دو اور جنت چلے جاؤ. لیکن تانا لے کے ہوش سلامت رکھنا یہ اللہ کے فضل پر ہی ہو سکتا ہے. لوگ تو 4 گالیاں سنے تو ان کو مہینہ نیند نہیں آتی. یہ ہمارے ہی عازمے ہیں. ہم نے 1000 ہاتھ سنی اور تحریک لبیک سے سنتے آ رہے ہیں. لبیک نے ہمیں اور کچھ نہیں دیا, یا دیا یہ تو دیا کہ ہمارا تجربہ ہو گیا بڑی بڑی گالیاں سننے کا, کبھی کوئی. لیکن اللہ کا فضل ہے اب جس وقت اس محاذ میں ہم کھڑے ہوئے, ایران تک امریکہ تک سب صف بصف کھڑے ہیں کہ میری گالی بھی پہنچے, میری گالی بھی پہنچے, میری گالی بھی پہنچے. تو ہم نے سارے دروازے کھول کے کہا تم کسر نکال لو, ہمارے لیے اللہ کا فضل کافی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت کافی ہے. یعنی سب سے بڑا یہ دھچکا ہے کہ اگر ہم نے یہ بیان کیا کتابوں میں لکھا ہوا تو ہمیں تو تانا ملے گا کہ انہیں مروڑ کوئی ضرور ہے. یعنی رفتار اس طرح بن گئی ہے کہ جو کبھی مسلک اہل سنت ہوا کرتا تھا سچا کتابوں میں, جس پہ آج بھی ہم ہیں, اب وہ توہین بن گیا ہے ان کے بقول, اور جو رفض تھا وہ اہل سنت کا مسلک بن گیا تھا. جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ بدل جاتا ہے ریالوں میں قوموں کا ضمیر یا ڈالروں میں قوموں کا ضمیر. یعنی اب ہمارے جن لوگوں نے لعان خان آج ہونا تھا آیت اللہ معاشرے میں, کروڑوں لوگوں کا قبلہ ان کو دیکھنے سے سیدھا ہو جاتا کہ انہوں نے دین پہ پہرا دیا ہے, اور وہ خود ڈبکیاں کھا رہے ہیں تو سیدھا اب کس کا ہوگا؟
یہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ آج ایک ہاتھ میں مستند اور ایک میں مکتوب لے کر دنیا بھر کے ریفرز کو للکارتے کہ تم جو مانتے ہو حب اہل بیت کی شرط نہیں پائی گئی، کیونکہ حب اہل بیت کی شرط یہ ہے کہ وہ سرکار کی وجہ سے ہو اور پھر صحابہ کی محبت کے ساتھ جمع ہو، اور تم خالی ہو، لہذا واپس لوٹو، نئے سرے سے دین کو قبول کرو، اور جو غیروں کو علاج کے لیے جس نے بولنا تھا وہ خود قابل علاج قرار پائے۔ ہمیں شوق تو نہیں تھا کوئی بولنے کا ان کے خلاف، لیکن جب پانی سر سے گزرتا دیکھا تبھی بیمار ہیں، تو ہم نے کہا اگرچہ ہمیں کوئی گستاخ کہتا پھرے تو بندوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بندے تو یہ بھی کہتے تھے لست مرسلا، تم تو محمد رسول نہیں ہو۔ اللہ نے فرمایا کفا باللہ شہیدا، یہ بک بک کرتے رہیں کیا ہوتا ہے؟ تو اس بنیاد پر اعلی حضرت نے اپنے اس دور میں کہا تھا پھول ہو کے بن گئے ہیں خار، ہم تھے تو ہم پھول، مگر اب دنیا ہمیں کانٹا کہتی ہے۔ پھول ہو کے بن گئے ہیں خار، ہم پھول بن کے ہم پھول نہیں رہے، تھے پھول، مگر ہمیں دین کے تحفظ کے لیے کانٹا بننا پڑا، اور اب دنیا ہمیں کانٹا کہتی ہے تو کہتی رہے، مگر ہم تو پھول تھے۔ تو اس بنیاد پر اللہ کے فضل سے یہ ہے حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا سبق۔ اگر حق پر دو گالیاں ملنے سے نیند نہ آئے تو وہ حافظ الحدیث سے نسبت کیسی رکھتا ہے؟ وہ ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا، حقانی صاحب بھی شاید اس کی گواہ ہوں گے، وہ احمد یار جوڑوں کی وہ بہت زیادہ شکایتیں آ کے لگاتا تھا اپنے مقتدیوں کی، تو شاہ جی مجھے انہوں نے یہ بھی کہا ہے، مجھے انہوں نے گالی دی ہے، میرے پیچھے انہوں نے کتے لگا دیے ہیں، میں نہیں جاؤں گا اب وہاں پر۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جڑا ایڈا بزدل بندہ ہوئے وہ مولوی بننے نہیں چاہیے تے نہ کیا کہیں تو دین پڑھ، تو جے ایڈا مقدس ہے تو اپنی ماؤ کو بند ہوئے، جے تو مولوی بنے تو نبیاں گالی برداشت کیتیاں نے اللہ واسطے، اللہ دے دین واسطے، تے تو دین واسطے گالی نہیں جلن ہوندیاں، چل دفعہ ہو اتھی چل جماعت کرا۔ ہوں ایسے نرم و نازک نے کہ 4 دن نیند نہیں آتی کہ کسی ایک نے جھنجھوڑا تھا کہ پیر صاحب ذرا قبلہ سیدھا کرو۔ اب قومونی والی حدیثیں اوروں کو ہی سنانی ہے۔ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ میں ٹیڑھا پن دیکھو تو قومونی، مجھے سیدھا کرو، حالانکہ وہ ٹیڑھے ہونے والے ہی نہیں تھے، لیکن یہ بتا دیا کہ اتنی بڑی خانقاہ کا، بارگاہ کا، مسند کا گدی نشین، جس سے بڑا کوئی گدی نشین نہیں ہے، جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب پہ بلا فصل بیٹھے، اگر انہوں نے ساتھیوں کو کہا کہ مجھے سیدھا کر دینا تو بعد والوں کو تو مزید بطریقہ اولا سیدھا کرنا پڑے گا اگر کوئی ایسی بات ہوگی۔ تو اس بنیاد پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے یہ الفاظ میں پیش کر رہا ہوں۔ اب وہ قانون پر تفریح مرتب کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ پرائیویٹ پیار کیا ہے اور شرعی پیار کیا ہے۔ فرماتے ہیں من احب ابا بکر، اتنا چشم کشا مضمون ان صدیوں کے کسی مصنف کا میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے جب بغداد شریف میں عربی میں خطاب کیا، وہ ہدایت بخشش کے اشعار عربی میں ترجمہ کر کے سنائے، تو وہ کہنے لگے یہ تو ہمیں قصیدہ بردہ کی خوشبو آ رہی ہے، یہ بندہ اجمی تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو اعلی حضرت کے عہد میں پورا عربی ادب کھنگال ڈالو، اعلی حضرت کی ان سطروں کا کوئی متبادل پوری دنیا میں نہیں، نہ سعودی عرب میں، نہ دمشق میں، نہ مصر میں، یعنی ان عہود کے اندر کسی نے اتنا کوزے میں دریا بند نہیں کیا اور اتنا بالکل ترازو کہ قیامت تک کوئی 1000 بار جنم لے کے آئے اعلی حضرت کے لکھے ہوئے کو چیلنج نہیں کر سکتا۔
آپ فرماتے ہیں ومن احب ابا بکر، جس نے پیار کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پیار کریا کا مطلب ہے دعویٰ کیا کہ میں محب ابی بکر ہوں. جس نے دعویٰ کیا ولم یحب علیہ، یہ دعوے دار ہے ابو بکر ابو بکر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بار بار یہی رٹ لگا رہا ہے کہ میں محب ابی بکر ہوں، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے محبت نہیں کی. تو اعلی حضرت اس پر کیا نتیجہ لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں علما انہ انما یحب ابن ابی قحافہ تھا. کہا یہ بندہ ابو قحافہ کے بیٹے کا تو محب ہے مگر نبی کے خلیفہ کا محب نہیں ہے. کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے انہیں ابو قحافہ کا بیٹا سمجھ کے پیار کرنا، اور دوسرا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر اور سرکار کا خلیفہ سمجھ کے پیار کرنا. یہ محبت رک ایک طرف تب گئی ہے کہ اس کی جاڑی صحیح نہیں تھی، کیونکہ اس بندے نے حضرت صدیق اکبر سے اس وجہ سے پیار نہیں کیا جس وجہ سے شریعت کروانا چاہتی ہے. اس نے ان کی پرسنل وجہ، ذات، انفس کی بنیاد پر پیار کیا اور ابن ابی قحافہ کا بیٹا سمجھ کے، لہذا محبت یہیں روک گئی، دوسری طرف گئی نہیں. تو کہا یہ مردود محبت ہے، جو محبوب ہوگی وہ ایک طرف رہے گی نہیں. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار کی وجہ سے مانے گا تو جو وجہ ابو بکر صدیق منوائے گی وہی وجہ مولا علی بھی منوائے گی. تو یہ ایک نتیجہ آپ فرماتے ہیں من احب ابا بکر ولم یحب علیہ. یہ جو روز شور مچا ہوتا ہے ناسبی ہے فلاں ناسبی ہے، یا اعلی حضرت نے مثال دی من احب ابا بکر ولم یحب علیہ کالنواسب والخوارج علما انہ انما یحب ابن ابی قحافہ لا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بندہ مردود ہے، یہ ناکام ہے، اگرچہ محب صدیق اکبر بنا ہوا ہے. کیوں مردود ہے؟ کہ اس نے سرکار کی وجہ سے نہیں مانا، ابو بکر صدیق کو سرکار کے واسطے کے بغیر مانا ہے. اگر واسطے کے بغیر مانے تو پھر محبت میں وسعت نہیں ہوتی، پھر ایک طرف ہی رک جاتی ہے. شریعت چاہتی ہے کہ سرکار کی وجہ سے مانو. تو جو سرکار کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ مولا علی کو نہ مانے. سرکار کی وجہ منوائے گی کہ تو اگر میرے خلیفے کو مانتا ہے تو میرے بھائی کو کیوں نہیں مانتا؟ تو نبی پاک کے اگر سسر کو مانتا ہے تو داماد کو کیوں نہیں مانتا؟ یہ ایک سائیڈ میں آپ نے ناکام محبت کی مثال دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک غیر شرعی، دوسری شرعی. غیر شرعی میں حب علی ساتھ نہیں آئے گی، شرعی میں جب حب ابو بکر آئے گی تو حب علی بھی آئے گی. ایسے ہی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی بھی دو قسمیں ہیں. یہ اگلا جملہ ہے بوکن کے لیے. اگلا جملہ، یہ علمی یتیم لوگ جو سٹیجوں پہ پہنچے، یہ دعوت ہے کہ اکابر کو پڑھو اور رفض کی ہڈیوں کو چوسنا چھوڑ دو، جہنم کا ایندھن مت بنو. لفظ کیا ہے؟ فرمایا ومن احب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس نے دعویٰ کیا میں محب علی ہوں، ولم یحب ابا بکر، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار نہیں کرتا.
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کا دعوے دار ہے، تو اعلی حضرت کہتے ہیں اب کیا ہوگا؟ کر روافض، جس طرح کے روافض ہیں، علما انہو انما یحب ابن ابی طالب لا اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو علی علی کرے صدیق صدیق سے جلے۔ تو میرے امام نے کہا اس نے ابو طالب کے بیٹے سے تو پیار کیا ہے، نبی کے بھائی سے پیار نہیں کیا۔ یہ ہے دو قسمیں پیار کی، کہ اگر ابن ابی طالب سمجھ کے پیار کرتا ہے تو اعلیٰ کہتے ہیں یہ شریعت ہے ہی نہیں۔ اور آج انہیں تو ابو طالب سرکار کی جب اگر ابو طالب نظر آ رہے ہیں شجرے میں۔ مولا علی کی دو جہتیں ہیں، حضرت صدیق اکبر کی دو جہتیں ہیں پیار میں۔ ایک جہت والا پیار شریعت ہے، دوسری جہت والا پیار غیر شرعی ہے۔ جو حضرت ابو بکر صدیق سے پیار ہو ابن ابی قحافہ ہونے کی وجہ سے، سرکار کی نسبت کا اس میں دخل نہ ہو، وہ پیار جھوٹ ہے، جہنم ہے۔ اور ایسے ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پیار ہو ابو طالب کا بیٹا ہونے کی وجہ سے، اب برداشت کرو امام اعلی حضرت کو، اب پتا چلے گا کہ جو مولا علی سے پیار کرے ابو طالب کا بیٹا سمجھ کے، میرے امام نے کہا یہ غیر شرعی پیار ہے۔ ان سے پیار کرو نبی کا بھائی سمجھ کے، ان سے پیار کرو نبی کا داماد سمجھ کے، ان سے پیار کرو نبی کا امتی سمجھ کے۔ اور جب اس وجہ سے کرو گے تو ڈائریکٹ آٹومیٹکلی حضرت صدیق اکبر سے بھی ہو جائے گا، پھر ایک طرف رکے گا نہیں۔ جو ایک طرف رکنے والا ہے شریعت نے وہ مانگا ہی نہیں، وہ پرائیویٹ پیار ہے، وہ غیر شرعی پیار ہے۔ تو آج ان بھٹکے ہوئے سیدوں سے، جو بھٹکے ہوئے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، کیا ان کی زبان پہ یہ لفظ آئیں گے کہ مولا علی کے پیار کی دو قسمیں ہیں، ایک محبوب ہے اور دوسری مردود ہے؟ جو سب کچھ بنانا ہی خاندان ابی طالب کو چاہتے ہیں کہ شیب ابی طالب سے کربلا تک جن کو فضائل ابو طالب نظر آ رہے ہیں، ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ مولا علی کا ابو طالب کے بیٹے کی جہت میں جو پیار ہے اس کو غیر شرعی کہیں؟ کہ یہ تو شریعت مانگ ہی نہیں رہی، شریعت سرکار والا مانگ رہی ہے، سرکار کی نسبت والا مانگ رہی ہے۔ اور جب سرکار کی نسبت والا ہوگا تو پھر گمراہی نہیں ہوگی، پھر ایک طرف کا نہیں ہوگا، دونوں طرف کا ہوگا، پھر سینہ سنی کا ہوگا۔ ہم غیروں کو یہ نسخہ دے رہے تھے کہ سینے صحیح کرو، افسوس اپنے جتنے کچے نکل آئے، پھر ان کو سبق پڑھانا پڑ گیا۔ اب دیکھ لو یہاں جس وقت پہنچے میرے امام تو آپ نے شعر لکھا مولانا روم کا، اے گرفتار ابو بکر و علی تو چے دانی سر حق کے غافلی۔ ہر خطیب کو کئی جمعوں پر یہ تقریر بطور سبق کے سنیوں کے سامنے بیان کرنی چاہیے، کتاب کھول کے، کیونکہ یہ چیز محبت اہل بیت یا محبت صحابہ میں کوئی بیان ہی نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے رفض کو ایک کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ مولا علی کو سرکار کے صدقے ماننا ہے، حضرت صدیق اکبر کو سرکار کے صدقے ماننا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے اگر مانے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مولانا روم کہتے ہیں اے گرفتار ابو بکر و علی تو چے دانی سر حق کے غافلی۔ دونوں پارٹیاں
دین سے فارغ ہیں. ایک کون؟ گرفتار ابو بکر. دوسرا کون؟ گرفتار علی. اے گرفتار ابو بکر و علی، دونوں کو کہا کہ اے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرفتار، تو چیدانی دین حق کے غافلی، تجھے کیا پتا دین حق کیا ہوتا ہے، تو فارغ ہے. اور اے گرفتار ابو بکر و علی، اے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرفتار، تجھے کیا خبر کہ دین کیا ہوتا ہے، تو خارج ہے. اب دونوں کو خارج قرار دیا. کس کس کو؟ گرفتار ابو بکر کو بھی اور گرفتار، یہ ہے سنیت. گرفتار ابو بکر بھی فارغ، گرفتار علی بھی فارغ. میرے امام بتاؤ تو صحیح گرفتار ابو بکر کون ہے، اور بتاؤ تو صحیح گرفتار علی کون ہے. تو میرے امام کے ان جملوں نے بتایا کہ جو صدیق صدیق کرے، علی علی سے جلے، یہ ہے گرفتار ابو بکر. جو علی علی کرے، صدیق صدیق سے جلے، یہ ہے گرفتار علی. مولانا روم نے کہا دونوں ہی دین سے فارغ ہیں. تو پھر دین میں ہے کون؟ فرمایا ایک سانس میں ابو بکر کرتا ہے، دوسری میں علی علی کرتا ہے. یا صدیق، یا صدیق، یا صدیق، یا علی، یا علی، یا علی. ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ ہے سبق آپ کا. اور بھولا ہوا شیخ الحدیثوں کو بھی بعض کو ہے، لیکن ہے قبر کے امتحان والا. یعنی صرف درس نظامی کے نصاب کا سبق نہیں، مومن ہونے کے نصاب کا سبق ہے. اگر صرف درس نظامی والا ہوتا تو ہم صرف مدارس میں پڑھاتے. یہ ہر قبر کے سوال کا جواب ہے، کیونکہ ایمان بے رسالت تب ہے جب یہ طریقہ آئے گا، ورنہ ایمان بے رسالت نہیں. تو اس واسطے جتنی بھی سازشیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر کوئی اپنے حصے کی شمع جلاتے جاؤ. ہمارے ساتھ تو حساب وہ ہے کہ ایک بابا جی محلے میں سحری کے وقت اٹھ کے بے لوث سب کو جگاتے تھے، سب کے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، اٹھو 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 سحری ہو گئی. کوئی نامراد اس نے کہا اسے بابا تو چھوڑ نہیں رہا، اسی سے کس طرح جان چھوڑانی چاہیے. تو ایک جب وہ آ رہا تھا اٹھاتے اٹھاتے تو وہ آگے سے کھڑا ہو گیا، اس نے شور مچانا شروع. اس نے کہا ہن فدی آ گیا ہے جڑا اے میں آپ اکھی نال ویکھیا، اے میں سرگی ویڑے ویکھیا. اب اس بیچارے کا جذبہ کہ میں ان کو نیند سے جگاؤں، اور اس بے غیرت کی سازش کہ اس کو بدنام کر کے اس پہ الزام لگائے. ہماری جنگ جاری تھی کئی سالوں سے، اور یہ انہیں پتا ہے کہ جن سے جنگ جاری ہے. یعنی غائبانہ یہ نہیں کہ ہمارا کوئی بندہ وہاں بیٹھا تھا تو رفض یہ کہہ رہے تھے کہ اگر 5 سال کٹ گیا 5 سال سان نہیں جان دین لگا تھا. ساڑی وہ کتاب کٹ کے لئی ہوں ہے، ساڑے مولوی دی منڈی کسے نہیں. یہ منڈی بہت دین جیل دے دروازے دے پولیس افسران دے کول بیٹھ کے رفضی تبصرہ کر رہے ہیں. اتفاقاً ساڑا ذوالقرنین بھی ہوتی گیا ہے. اشرف آصف جلالی جی 5 سال اور کٹ گیا نا تو پھر ساڑا دین ختم. تو ہم وہاں جہاد کر رہے ہیں
اور یہ جو ہے جگاندہ پہ کیسا تھا آپ ویکھیا اتنے کھڑا آئی. یعنی جو بات پیر میر علی شاہ صاحب لکھیں اس کو ان کمینوں نے روافض نے تو کہنا ہی تھا. تو ان کا دین ہی یہ ہے. لیکن ہمارا دین تو یہ ہے کہ آخری معصوم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں آپ کو امید دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ حق غالب ہوگا. وہی جو لعان کبیر ہے، لعان کبیر انٹرنیشنل لعان، اس کی تقریر سنو جس کے ہوتے ہوئے بیٹھے ہوئے اور خود وہ محفوظ اور معصوم کو ایک ہی بناتا جا رہا تھا. آج تقریر میں کہتا ہے کہ خاتم المعصومین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس شخص کی زبان پر اس عہد میں آ کر ہماری تحریک کے نتیجے میں آخری معصوم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگ گیا ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ انشاءاللہ تحریک ہر بت کو توڑ کے رہے گی. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ویسے اس بیان کا تو مولانا زاہد صاحب نے جواب دے دیا ہے. ضرورت کہیں پڑی تو ہم بھی بولیں گے اس پر. ایک ضروری دعوت آپ کو دینا چاہتا ہوں. برادر اکبر مجاہد اہل سنت الحاج محمد آسن گوندل جلالی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا چہلم شریف کا ختم بھکی شریف میں انشاءاللہ 12 دسمبر کو ہوگا، اتوار کے دن صبح 9 بجے 12 دسمبر کو. تمام حضرات کو دعوت ہے. اور اس موضوع پر ہم کل پاکستان تحفظ عقائد اہل سنت کنونشن 30 نومبر کو منعقد کر رہے ہیں، جس میں ہم لاہ عمل 4 صوبوں کے لیے، کشمیر کے لیے، پوری دنیا کے لیے دیں گے. مختصر آج یہ ہے کہ جب آپ درود پڑھتے ہو تو درود میں اگر اتنے لفظ آپ شامل کر لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین، تو اس میں درود شریف بھی پڑھا جائے گا اور تبلیغ بھی ہو جائے گی پوری جلسے جتنی. اور دن میں 5 ٹائم اگر آپ نے پابندی سے پڑھا تو انشاءاللہ بہت اس کے اثرات مرتب ہوں گے. میں اپنی اس نظم پر بات ختم کر رہا ہوں جو میری ایک دعا ہے. یا الہی نظر رحمت جان رحمت کے طفیل کٹ گئے ہیں جن کو پائے آشیاں سمجھا گیا. یا الہی نظر رحمت جان رحمت کے طفیل کٹ گئے ہیں جن کو پائے آشیاں سمجھا گیا. دم بخود ہو گئے سبھی ان کو گڑے میں دیکھ کر جن کو اپنی عظمتوں کا آسماں سمجھا گیا. وہی کر گئے اہل سنت کے چمن سے ہیر پھیر مدتوں سے جن کو مخلص باغباں سمجھا گیا. وہ بھی دیکھے گئے مخالف پارٹی سے بغل گیر جن کو اپنوں میں ہمیشہ رازداں سمجھا گیا. المیہ یہ ہے کہ نکلے لوٹنے والے بھی وہ جن کو سارے قافلے کا پاسباں سمجھا گیا. گردش ایام نے جب نوچے چہروں سے نقاب وہی تھے دشمن جنہیں تھا مہرباں سمجھا گیا. رو پڑے ہیں اہل دل اس سانحے پہ بار بار کس لیے مسلک کو مچھلی کی دکان سمجھا گیا. ابتدا سے ہے جب آصف ماہ طیبہ کا غلام کس لیے پھر اس کو اتنا ناتوان سمجھا گیا. وآخر دعوایا ان الحمدللہ. چند لمحوں کے لیے تشریف رکھیں.